آپ کو مسجد میں محصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دوران اعتکاف آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ وہ قرآن مجید جس کی تلاوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں سے نوازا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کے بدلے میں آدمی کو 30 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ آدمی حالت اعتکاف میں داخل ہو جائے تو ضرورت کے تحت لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اعتکاف کو آدمی غیبت، چغل خوری، بیکار قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع مت کرو۔ آدمی اگر اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں آدمی نیک اعمال کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ مثلا اسی کا کوئی عزیز اور رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی حالت اعتکاف میں داخل ہو جائے، اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار انتقال کر جائے تو اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اس کی جنازے میں شرکت کرے۔ آدمی حالت اعتکاف میں گویا کہ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنی ازواج مطہرات سے بات چیت کیا کرتے تھے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اپنے سر کو باہر نکالتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاواخر میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کو پالیں، اور امت کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کے اندر اس رات کو مخفی اور چھپا کر رکھا ہے۔ اس رات کو تلاش کرو۔ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس رات کی خبر دینے کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ 2 صحابہ کے درمیان کسی مسئلے پہ اختلاف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختلاف کو دور کرنے میں لگ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خاص حکمت کے تحت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکمت کے لیے اس چیز کو بھلا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسی تعلیم دیں گے،
قرآن مجید اس انداز سے پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں پائیں گے، ہاں ان چیزوں کو آپ بھول جائیں گے جنہیں بھلانا اللہ تبارک و تعالی پسند کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شریعت کا کوئی حکم نازل فرماتا ہے اور مصلحت کے تحت اللہ تبارک و تعالی شریعت کے اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے وہ علم اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گویا اس شریعت کو وقتی طور پر نازل فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کون سی رات ہے بڑی تعین کے ساتھ بتلا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات بھلا دیا کہ بندے 10 راتوں تک محنت کر کے اس رات کو تلاش کر لیں تاکہ عبادت میں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے بندے قریب ہو جائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ گنتی کی ان راتوں میں اس عظیم رات کو تلاش کریں۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ رات مجھے نصیب ہو جائے، اس رات کو میں پالوں تو کون سا نیک عمل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے، میرے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ یہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں کہنے کے لیے سکھلایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس عظیم رات میں آدمی اور کیا عبادت انجام دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، ایسے آدمی کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آدمی اس رات میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرے، نمازوں کی پابندی کرے، کثرت سے نمازیں پڑھے، اسی طریقے سے اس رات میں کثرت سے دعا کرے، اور اس حقیقت کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے، لہذا اس رات کے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی رمضان المبارک کے خیرات و برکات سے محروم ہو جائے، دنیا کے اندر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اس مہینے کو الوداع کہنے سے پہلے ہم تمام پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کر چکے ہوں، اپنی زندگی کے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور معافی تلاش کر چکے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کو رو رو کر اس قدر منا چکے ہوں کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو۔ ورنہ یاد رکھو، جو آدمی رمضان المبارک کو پائے پھر اس کے بعد اس کی مغفرت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ بد دعا کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے زینے پر تشریف رکھتے ہیں، زبان مبارک سے آمین نکلتا ہے، منبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آمین کہتے ہیں، منبر کے تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، پھر سے آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے آج ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آپ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے منبر پر تشریف آپ نے منبر پر چڑھا تو آمین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابیوں، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ ہلاک کر دے ایسے آدمی کو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کہ آمین۔ جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے ایسا آدمی جس آدمی کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں اس کے ماں باپ پہنچے
اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، میں نے کہا آمین، اے اللہ ایسے ہی ہو۔ پھر اس کے بعد جبریل نے کہا تباہ ہو جائے ایسا آدمی جس آدمی نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی۔ میں نے آمین کہا۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث پر آدمی غور کرے کہ اس حدیث میں جبریل امین فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ لہذا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے نفس کا حساب لیں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں کی کتنی مغفرت مانگی، اللہ رب العالمین کو ہم نے کس قدر راضی کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے کوشش نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی اس بد دعا کے مستحق نہ ہو جائیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، ابھی بھی وقت باقی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تبارک